اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قال زید تحت الشجرۃ فانتقض وضوءہ، جملے کے انالیسس کے بعد اسی طرح کا ایک اور جملہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گرامر کی کتاب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ اس جملے کی بھی ترکیب آپ کو کروا دی جائے، اور اس میں بھی جو فعل استعمال ہوا ہے وہ قالا فعل ہی استعمال ہوا ہے، لیکن دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ قالا یقولو قولاً کہنا کے معنی میں، اور دوسری مرتبہ قالا یقیلو قیلاً دوپہر کو سونے کے معنی میں۔ تو چلتے ہیں جملے کی طرف۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ من قالا قال اللہ فقد کفرا، تو اس جملے کو ہم انالائز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اس جملے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس جملے میں پہلا لفظ من ہے جو کہ اسم ہے، قالا فعل ہے، پھر دوسرا قالا فعل ہے، اللہ اسم ہے، فا حرف ہے، قد حرف ہے، کفرا فعل ہے۔ اب ذرا تفصیل سے ان الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ من اسم ہے، یہ کون سا اسم ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ من اسم جو ہے یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، من موصولہ بھی ہوتا ہے، من شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا من جس کے بعد آپ کو دو جملے نظر آئیں، جیسے کہ یہاں پر آپ کو من کے بعد دو جملے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے قالا قال اللہ اور دوسرا ہے قد کفرا، تو ایسا من جو ہے شرطیہ کہلاتا ہے۔ جملے میں ترکیب کرتے ہوئے یہ شرطیہ بنتا ہے، لیکن ایسے من کو اسم موصول بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو ترکیب کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں دونوں طرح سے آپ کے سامنے ترکیب رکھوں گا۔ تو من کو میں نے اسم الشرط یا اسم موصول کے طور پر ذکر کر دیا ہے۔ قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ قابلا یقولو یعنی قالا یقولو باب نصر ینصرو سے قولن کے معنی میں یعنی کہنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا قالا جو ہے یہ قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ باب ضرب یضرب سے قالا یقیلو یعنی کاف یا لام حروف مادہ قیلن جس کے معنی دوپہر کو سونا کے ہوتے ہیں، ان معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں جلالہ علم ہے، واحد ہے، لفظی مذکر ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے۔ فا جو ہے یہ جزائیہ ہے کیونکہ جواب الشرط پر داخل ہو رہا ہے، اور قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، اور کفرا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جی جملے کی ترکیب کی طرف۔ تو میں نے جیسے کہا کہ ہم دو طرح سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ترکیب کروں گا اس کی من کو شرطیہ بنا کر۔ تو من شرطیہ یہ محلاً مرفوع مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد جو دو جملے ہوں گے ان دو جملوں کو ہم شرط اور جزا کہہ کر جملہ شرطیہ بنا کر خبر بنا دیں گے اس مبتدا من کی، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو چلتے ہیں ڈیٹیلڈ ترکیب کی طرف۔ تو من اسم شرط مبتدا ہے، قالا فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ قالا جب بھی آتا ہے قول کے معنی میں تو اس وقت اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے جو کہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے۔ تو قالا کا فاعل تو آ گیا ہوا، اور یہ ہوا ضمیر ہے جو اسم شرط من مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب جو دوسرا قالا ہے، یہ والا قالا جیسے میں نے کہا کہ قیلن مصدر سے نکلا ہے، اس کا فاعل اس میں جلالہ ہے، اور یہ قالا اپنے فاعل اس میں جلالہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بہ مقول القول بن رہا ہے قالا فعل کے لیے، پہلے والے قالا فعل کے لیے، اور پہلے والا قالا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے۔ اس کے بعد فا جزائیہ جو کہ جواب الشرط پر داخل ہوتا ہے، اور فا جزائیہ جواب الشرط پر کب داخل ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، جب جواب الشرط جو ہے فعل ماضی ہو اور اس کے شروع میں قد ہو، تو یہ ایک صورت آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے۔ باقی جملہ اسمیہ جب ہو جواب الشرط تو بھی فا داخل ہوتا ہے، فعل امر ہو فعل نہیں ہو تو بھی فا جو ہے وہ داخل ہوتا ہے جواب الشرط پر، یہ ہم بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو قد حرف تحقیق ہے، کفرا فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط بن رہا ہے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے من مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ دوسری ترکیب اس کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں من کو میں اسم موصول قرار دے رہا ہوں۔ تو من اسم موصول ہے، اور اسم موصول کے طور پہ جب من استعمال ہوتا ہے تو وہ اکیلا کبھی استعمال نہیں ہوتا، اپنے صلۃ الموصول سے مل کر ہی جملے میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ تو اب اس کا صلۃ الموصول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
اس میں قالا فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل قالا کا فاعل ہے، اور قال اللہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً منصوب مفعول بھی بن رہا ہے پہلے والے قالا فعل کے لیے۔ پھر پہلے والا قالا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے، جو کہ لا محل لہا من الاعراب کہلائے گا، اور پھر اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع مبتدا بن رہا ہے۔ تو اب اسم موصول کو ہم نے صلۃ الموصول سے ملا کر مبتدا بنایا ہے۔ اب جو خبر ہے وہ ہے قد کفرا۔ اب آپ کہیں گے کہ خبر پر فا کب داخل ہوتا ہے، تو نوٹ کر لیجئے گرامر کی بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ جب مبتدا میں شرط کے معنی شامل ہوں تو اس مبتدا کی خبر پر فا کو داخل کیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، یہ ایک قاعدہ ہے باقاعدہ کہ جب بھی مبتدا میں شرط کے معنی ہوتے ہیں تو اس مبتدا کی خبر پر آپ فا داخل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فا یہاں پر داخل ہوا ہے خبر پر، یہ اس لیے داخل ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو مبتدا بن رہا ہے من، اس میں شرط کے معنی شامل ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ ترجمہ کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ شرط کے معنی شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قد کفرا جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو میں نے دونوں طریقے سے آپ کے سامنے اس جملے کی ترکیب رکھ دی ہے۔ اب اس جملے کا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ترجمہ پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ من قالا، جس نے کہا، قال اللہ، اللہ نے آرام کیا، فقد کفرا، تو بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اور سورہ قاف میں یہودیوں کا جو قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور پھر 7ویں دن آرام کیا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ان الفاظ کے ساتھ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دنوں میں تخلیق کیا اور ہمیں ذرا سی بھی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر طرح کی کمزوری سے، اور اسی لیے ہم جو جملہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے کسی اور لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔